أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 39 تک 12 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور یوم جزا کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آ رہی. عقل میں نہیں ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر جائیں گے پھر زندگی ہوگی. یہ عقل میں نہیں آ رہی کہ ایک اتنا بڑا میدان محشر قائم ہوگا. عقل میں نہیں آ رہا کہ اتنے انسانوں کا حساب کتاب کیسے محفوظ ہوگا. تو گویا جو چیز عقل میں نہیں آئی اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ اس کا انکار کر دیا، جبکہ اس مبارک دین کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ یہاں اللہ کے حکم کی اتباع ہے، عقل پرستی نہیں. ورنہ جتنے ہمارے ایمانیات ہیں، جتنی غیب کی باتیں ہیں، وہ تو سب خلاف عقل ہیں، عقل میں کہاں آتی ہے. لیکن اللہ نے اس امت کو اتنا بڑا مقام اسی لیے دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ بن دیکھے ایمان لے آتی ہے. اس نے نہ آنکھوں سے دیکھا نہ عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، چونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد تھا، تسلیم کر لیا، اس کو مان لیا. تو جو منکرین قیامت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو حکم دیا جائے گا، یہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم. اللہ فرمائیں گے ان کو بھی اور جو ان کے ہم مزاج لوگ تھے. ازواج، زوج عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں بیوی کے، چونکہ عموماً شوہر اور بیوی میں مزاج کی مناسبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. تو اللہ پاک فرمائیں گے ان کو ان کے ہم مزاج لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر دو. تو اس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو دنیا میں غلط رہنمائی کرتے تھے اور وہ لوگ جو اس غلط رہنمائی کو قبول کرتے تھے. اس کو ہمارے مفسرین نے عنوان دیا کہ ایک طبقہ ہوگا متبوعین کا، ایک طبقہ ہوگا تابعین کا. اور اس کو بالکل آسان کرنا چاہے تو ایک طبقہ ہوگا قائدین کا جو آگے چلتا ہے، اور ایک طبقہ ہوگا کارکنان کا یعنی پیچھے چلنے والوں کو. اب دنیا میں جس نے غلط قیادت کی اور دنیا میں جس نے اپنے لیے غلط قیادت کا انتخاب کیا، یہ اتنا آسان معاملہ تو ہے نہیں. اللہ پاک فرمائیں گے ان دونوں کو جمع کر لو ایک ساتھ. یہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور پھر اللہ ان کو روک دیں گے
اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے فوراً اٹھتے تھے، ما لکم لا تناصرون، آج تو بالکل ایک دوسرے کو دیکھنے پہ بھی تیار نہیں ہو۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے خود بات چیت کریں گے۔ بہت غور سے سنیے گا دوستو، یہ جو منکرین قیامت ہوں گے جنہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، یہ جب دیکھ لیں گے کہ پھنس گئے، گرفتار تو ہو گئے، اب ان کا آپس میں کچھ مکالمہ ہوگا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں کچھ سوال و جواب کریں گے۔ اب وہ آپس کی بات چیت کیا ہے، اس کا تذکرہ آج کی ان آیات میں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، قالوا، یہ تابعین، یہ پیچھے چلنے والے کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اپنے بڑوں سے کہیں گے تم ہی تو ہو نا جو بڑے زوردار انداز میں ہمارے پاس آتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط، یہ غلط، اس پر ایمان نہیں لانا، دنیا میں ہم پہ زور ڈالتے تھے، تم ہی ہو نا۔ قالوا، تو وہ متبوعین، وہ قائدین کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ تم خود ماننے پہ تیار نہیں تھے، ہم نے کوئی زور زبردستی تو کی نہیں، ہم نے تو بات رکھی اور تم تو تیار بیٹھے تھے، تم خود ماننے والے نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، دیکھیں ہمارا تم پر دنیا میں کوئی زور نہیں تھا، زور، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم خود بھی ایک سرکش قوم تھی۔ فحق علینا قول ربنا، لہٰذا ہم دونوں کے حق میں، ہمارے بارے میں بھی تمہارے بارے میں بھی، ہمارے رب کا فیصلہ ثابت ہو چکا، انا لذائقون، کہ بے شک ہم نے تو عذاب کو چکنا ہے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، اور ہم نے تمہیں گمراہی کا راستہ دکھایا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، تو جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ دوسرے کو وہی سکھائے گا، ہمارے پاس گمراہی تھی، ہم نے تمہیں بھی وہ سکھائی، لہذا فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اللہ پاک فرمائیں گے آج کے دن یہ سب کے سب عذاب میں مشترک ہیں۔ اس دن ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ سب عذاب میں مشترک ہے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ فرمائیں گے اور مجرمین کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کریں گے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، اور اس کی بنیادی وجوہات اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے دنیا میں کہا جاتا لا الہ الا اللہ، کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یستکبرون، یہ تکبر کرنے لگ جاتے تھے، تکبر کرنے، یعنی توحید کا کلمہ سن کر بجائے قبول کرنے کے یا خاموش ہونے کے تکبر میں آ گئے، انکار توحید کیا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں ایک ایسے شخص کی وجہ سے جو کہ شاعر اور دیوانہ ہے، یعنی نعوذ باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ شاعر ہیں اور آپ دیوانے ہیں۔ تو توحید کا بھی انکار، رسالت کا بھی انکار۔ بل جاء بالحق، اللہ پاک فرمائیں گے حقیقت یہ ہے کہ میرے پیغمبر حق لے کر آئے تھے، وصدق المرسلین، اور انہوں نے پچھلے تمام رسولوں کی تصدیق کی تھی، تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک اب تم سب کے سب کو اس دردناک عذاب کو چکھنا ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں یہ بدلہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے دیا جا رہا۔ یہ ایک پوری منظر کشی جس کو کہتے ہیں، قیامت کے جو احوال ہے، اللہ پاک کی مہربان ذات ہے دوستو۔ آج اگر دنیا میں کسی کو امتحان آنے سے پہلے کچھ پتہ چل جائے وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے کہ بھئی مجھے تو یہ بات پتہ چل گئی کہ جی کل کیا ہونے والا ہے،
کل کیا سوال آنے والا ہے، کل کیا ترتیب ہوگی، لیکن اللہ پاک نے اس انسان پر آخرت کے سارے احوال جزیات کے ساتھ بالکل کھول کھول کے بیان کر دی۔ یہ بھی بتایا کہ وہاں آپس میں کیا بات چیت کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا۔ یہ ساری کیفیت اللہ پاک نے بیان کی۔ تو ان آیات میں میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک آیت آپ کے سامنے آئی، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین۔ قیامت کے دن جو تابعین پیچھے چلنے والے ہوں گے، کمزور طبقہ، وہ بڑوں سے کہے گا کہ بھئی ہمیں بگاڑا اور خراب تو تم نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمارے پاس آتے تھے عن الیمین۔ یہ جو لفظ یمین ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یمین عربی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے مختلف چیزوں پر۔ سیدھے ہاتھ کو بھی یمین کہتے ہیں، انسان کا سیدھا ہاتھ۔ اور چونکہ دونوں ہاتھوں کو اگر آپس میں موازنہ کریں، بھئی ہر انسان کے کتنے ہاتھ ہیں؟ دو ہے نا، ایک سیدھا ہاتھ ہے، ایک الٹا ہاتھ ہے، لیکن اگر کوئی موازنہ کریں، ایک تقابل کریں، تو دونوں میں سے طاقتور ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہے۔ الا ماشاء اللہ جو حضرات الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور یعنی ان کا تناسب ریشو کم ہے۔ عموماً جو بھی کام ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیں، اس لیے کہ وہ زوراور ہے، وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے۔ تو جب بھی کوئی کام ایک مضبوطی اور ایک ترتیب اور ایک نظم کے انداز سے کیا جائے تو اس کو عرب لوگ تعبیر کرتے تھے کہ بھئی تم ہمارے پاس سیدھے ہاتھ سے آئے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یمین سے مراد ہوئے، یہاں پر یمین کہتے ہیں قسم کھانے کو، اور انسان جب کسی کو قسم کھائے اور کہے کہ جی میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے، تو اس سے سامنے والا متاثر تو ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ دنیا میں تم نے ہمارے سامنے قسمیں کھائی، ہم متاثر ہو گئے کہ بھئی تم قسم کھا رہے ہو، جھوٹ تو نہیں بولو گے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ تمہاری باتوں میں آ گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یمین کے معنی آتے ہیں بھرپور دلائل کے۔ تم آ کے ہمیں دلائل دیتے تھے کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، یہ ہے، ہم تمہاری اس چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور آج یہ دن آ گیا۔ عرض یہ ہے کہ جو بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے ان آیت میں وہ کیا ہے کہ گویا یہ لوگ قیامت کے دن یہ بات کیوں کہیں گے کہ ہم سے قصور کو ہٹا دیا جائے، ہم سے قصور ہٹ جائے۔ جب قصور ہٹے گا تو سزا بھی ختم ہو جائے گی، اور قصور اس لیے ہٹ جائے کہ ہمیں انہوں نے غلط راستہ دکھایا اور ان کی غلط باتوں میں آ کے ہم غلط راستے میں چلے گئے۔ یہاں قرآن پاک سے ایک اصولی بات سمجھ میں آتی ہے دوست، اسی لیے اس سے فقہا نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ ایک آدمی اگر دنیا میں عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور وہ کوئی غلط کام اپنے اختیار سے کر لے، تین چیزیں، بالغ ہے، عاقل ہے اور کام اختیار سے کر لے، تین باتیں، اور پکڑا جائے تو اس کو سزا ضرور ملے گی۔ جیسے ایک آدمی پکڑا گیا کہ بھئی یہ کسی کی موٹر سائیکل چرا رہا تھا، پکڑا گیا، تو کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 19 سال، بالغ ہے۔ اچھا، باقی بات چیت کی گئی، کہیں سے نہیں لگا کہ پاگل دیوانہ ہے، عاقل بھی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کیسے چرائی؟ اس نے کہا کہ میں نے تالا توڑا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، معلوم ہوا کہ کام اپنے اختیار سے کر رہا تھا۔ چوری ثابت ہو گئی، اسلامی عدالت، اسلامی جج کہے گی بھئی اس چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو جب ہاتھ کاٹنے لگے تو چور نے کہا کہ جی میرا ہاتھ کیوں کاٹے، کیوں نہیں کاٹے؟ کہا مجھے اس چوری کی ترغیب تو فلاں نے دی،
اس نے کہا کہ بھئی کام دھندہ ہے نہیں، کہاں محنت کر کے 2000 کماؤ گے جا کے، ایک وقت میں موٹر سائیکل چوری کر لو جاؤ. اس کی باتوں میں آ کے غلط کام کر لیا، تو لہٰذا میں تو اس کی ترغیب میں پھنس گیا. آپ سمجھ رہے ہیں دوست؟ گویا کہ یہ چور کیا کہنا چاہتا ہے کہ سزا مجھے نہ دی جائے، مجھے ترغیب دینے والے اور سمجھانے والے اور غلط راستہ دکھانے والے کو دی جائے. لیکن یہ بات اس کی قابل قبول نہیں ہے. شریعت کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جہاں یہ تین باتیں جمع ہو جائے، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اختیار بھی ہو، اور اس نے یہ غلط کام کر لیا اور پکڑا گیا، تو اس کو سزا ملے گی اور ضرور ملے گی، چاہے اس کو سمجھانے والا، غلط راستہ دکھانے والا ایک ہو یا 10 ہو، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. البتہ اگر ایک آدمی عاقل بالغ ہے لیکن اس نے کوئی غلط کام اکراہن کیا، اس کو مجبور کیا گیا، کسی نے کہا کہ جاؤ یہ چوری کرو ورنہ تمہارے سر میں گولی اتار دیتے، بات سمجھیں، اور واقعی ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، بدماش بھی ہے، غلط لوگ ہیں، اس کو پتہ ہے اگر میں نہیں کیا تو کر گزریں گے. اب یا تو یہ ہے کہ یہ چوری نہ کرے اور جان دے دے، دوسری صورت یہ ہے کہ گناہ کر لے چوری کا لیکن ناپسند کرے، خود اپنے کوئی ارادہ بھی نہیں، نہ دل ہے نہ خوشی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس میں فقہا نے یہ لکھا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں فقہا کے حوالے دیے کہ ایسے آدمی کو جس کو کسی غلط فعل پر مجبور کیا گیا اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بامر مجبوری اپنی جان بچاتے ہوئے وہ کام کر لیا، تو اس کے لیے اللہ کی ذات سے معافی کی امید ہے کہ اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر یہ کر لیتا تو نہ کرتا تو جان سے چلا جاتا. اور ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے، اس کو حالت اضطراری کہا جاتا ہے، جس میں انسان کی جان لازماً جانے کا اندیشہ ہو. یہ ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہلکا پھلکا اس کو ڈرایا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ محض بھڑکیاں مار رہے ہیں، کچھ ہے نہیں ان کی باتوں میں، اس کی بات نہیں ہو رہی دوستوں. تو وہ مجبوری جو واقعتاً اس کو مجبور کر دے اور اس کی جان جانے کا، کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو اور پھر اس نے وہ کام کیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے معافی ہے. بصورت دیگر اپنے ارادے اور اختیار سے کرے گا تو مجرم ہے اور اس کو سزا ملے گی. یہ بات اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ غلط کام کرتے ہیں، پھر جب وہ پکڑے جائیں یا ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمیں تو جو ہے فلاں نے سمجھایا، فلاں نے غلط راستہ دکھایا، فلاں نے یہ کہا، ہم چل پڑے اس پہ. یہی ہے دوستوں، یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ پاک سے بھی کہیں گے کہ بھئی انہوں نے آ کے ہمیں بڑے زوردار انداز میں دلائل دیے، ان کی باتوں میں آ کے توحید کا بھی انکار کیا، رسالت کا بھی کیا، آخرت کا بھی کیا، لہٰذا ہمیں بخش دیا جائے. نہیں ملے گی معافی. تو اس لیے انسان کو دنیا میں احتیاط کرنی چاہیے. ہر آدمی کی بات سننا یہ نقصان دے دیتی. ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی میں آج کل فلاں کو سنتا ہوں. ایک تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ جڑ گیا کہ فلاں کا بھی سن رہا ہوں، فلاں کا بھی سن رہا ہوں، فلاں کا بھی سن رہا ہوں، اور وہ 2-3 قسم کی باتیں جب دماغ میں آ جاتی ہے تو انسان تو الجھ جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا، اور وہ آپ کی غلط رہنمائی، غلط ذہن سازی، غلط برین واشنگ ہوتی رہے گی. بالآخر آپ ایک دن کھڑے ہو کر کہیں گے کہ بھئی جو آج تک میں کرتا رہا یہ سب مجھے غلط راستے پر یہ مولوی لے گئے، لہٰذا اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اب یہ بات صحیح. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دین کو سمجھنا ضروری ہے صحیح جگہ سے. قرآن کو سمجھنا ضروری ہے مستند طریقے کے ساتھ. احادیث مبارکہ کو سمجھنا ضروری ہے معتبر ذریعے کے ساتھ.
ورنہ ہر آدمی اگر قرآن سمجھائے، ہر آدمی حدیث سمجھائے، ہر آدمی دین کو سمجھانے کے لیے بیٹھ جائے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے دوست۔ آج ہم دیکھیں نا، ہم 11 مہینے ایسا طبقہ ہوتا ہے جو ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ رمضان آیا، وہی طبقہ ہمیں دین سکھانے بیٹھ جائے گا کہ جی ہم تو دین سکھا رہے ہیں۔ پھر ہم ان سے رمضان ٹرانسمیشن میں دین سیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، اور وہ 30 رمضان 29 رمضان گزرے گی، یکم شوال کو آپ دیکھیں ان کا وہ رمضان والا حلیہ، وہ باتیں، اسٹائل سب جا چکا ہوگا۔ اتنی عقل تو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے نا، اتنا سادہ تو ہم اپنے آپ کو نہ بنائیں کہ کہیں کہ جی بس وہ تو ہمیں غلط راستے پہ ڈال دیا، اب ہم کیا کریں۔ اس لیے اپنی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت اور آخرت کے دن کی شرمندگی سے حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔